ایک بڑی بیماری ہے اعتماد خلق، مخلوق پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں، اس دین میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جائے گا، بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے، لیکن توکل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے، بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وابستہ کی جاتی ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے، اعتماد تو خالق پر کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا، ان کی لمبی اور زبردست تقریروں کو سچ مان لیا تھا، پھر ہوا یہ کہ ان کی جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ جب اس کا یہ ذہن بن جائے، جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا ہے، پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو وہ بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے، بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت طے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے۔ مشورہ ضرور کریں صحابہ سے، لیکن جب ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سبحان اللہ، فرمایا بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا، ہمدردی کا اظہار کرنے والا، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، فرشتہ حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں، اڑا نہ دوں اس آگ کو، فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا مینہ برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے، میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے۔ اعتماد خلق چھوڑ دیا، اب آرزوؤں کا مسکن، محبتوں کا منبع، دعاؤں کی جگہ، ہر چیز اپنے رب کو مان لیا ہے۔ اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے، اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے، وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے، جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، اعتماد اپنے رب پر، اپنے مالک کریم کی ذات پر، ساری توجہات اسی کے دیے ہوئے پر قناعت، اسی پر صبر، اسی کا شکر، اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں، اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 313 تلواریں لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر، نیزوں پر، برچھیوں پر، تعداد پر، یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر،
نتیجہ کیا نکلا؟ جن کا رب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی۔